فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت جس کی لائبریری میں بہت ساری گراں قدر کتابیں موجود ہیں، اس میں ایک بہترین کتاب کا جو اضافہ ہو رہا ہے وہ کتاب تحریر کی ہے آیت اللہ محترم ناصر مکارم شیرازی کی، اور کتاب کا نام ہے انقلاب مہدی، اور یہ اس کی ریکارڈنگ نمبر 6۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم اس کتاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اسی جگہ سے جہاں پہ ہم نے پچھلی نشست میں اس کے سلسلے کو منقطع کیا تھا، گویا صفحہ نمبر تھا 80۔ صفحہ نمبر 80 میں صرف اس کا عنوان تحریر ہے، بہت ہی بولڈ الفاظ میں، اور وہ لکھا ہوا ہے ضروری تیاریاں، اور اس کے ساتھ ہی اس حوالے سے جو اس میں مضمون موجود ہے وہ شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 81 سے۔ تو آئیے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس قدر چاہے پر امید ہوں اور حسن ظن رکھتے ہوں، پھر بھی اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک ایسے تاریخی مرحلے پر پہنچنا آسان نہیں ہے جس میں تمام انسان ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا ہو جائیں اور صفائی ہستی سے ان خطرناک، دہشت ناک اور تباہ کن اسلحوں کو نابود کر دیا جائے، جس میں دنیا اس طرح کے دو طبقوں میں بٹی ہوئی نہ ہو کہ ایک طرف سامراجی طبقہ ہو اور دوسری طرف سامراج زدہ طبقہ۔ بڑی طاقتوں کی فوجی اور سیاسی کشمکش اور خطرناک کھیل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ دنیا بڑی طاقتوں کے خیرہ کر دینے والے ناموں سے آسودہ ہو جائیں اور ان کو جہنمی طاقتوں کے ڈراؤنے اور منحوس خواب سے نجات پا جائے۔ غلط اور تباہ کن اقتصادی رقابتوں کی جگہ زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے، حتیٰ کہ اس کی اداکاری اور اس کا دعویٰ کرنا بہت سے حکمرانوں کے لیے باعث فخر ہے۔ اس کا عینی اور خارجی وجود اور اس پر عمل درآمد تو بہت بڑی بات ہے۔ اس طرز کی حکومت کا مفہوم ایک جملے میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نظام حکومت میں سارے عوام، خواہ ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، ظاہراً پوری آزادی کے ساتھ پولنگ اسٹیشن جا کر اپنی مرضی کے مطابق اپنے حقیقی اور واقعی نمائندوں کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور کچھ قوانین کے ماتحت چند سال کے لیے اپنی قسمت کو ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ نمائندے بھی بظاہر پوری آزادی کے ساتھ ایسے قوانین اور اصول بناتے ہیں جو ان کے خیال میں عوام کے لیے مفید ہیں۔ البتہ حکومت کا سربراہ کبھی انہی نمائندوں کے ذریعے منتخب ہوتا ہے اور کبھی عوام خود ہی اس کو بھی منتخب کرتے ہیں کہ اس کو وزیر اعظم یا صدر جمہوریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں سے اگلا پیراگراف ہے، چھوٹا سا پیراگراف۔ لیکن اس طرز حکومت کی ان تمام اچھائیوں کے باوجود جو ہمیں نظر آتی ہیں، جب ہم اس کی گہرائی میں جا کر اس کے نتائج پر غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کی ظاہری دلکشی اور حسن کے برخلاف اس کی حقیقت بہت ہی بھیانک ہے۔ کیونکہ یہاں سے اب سب ٹائٹل شروع ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے
گروہی استحصال۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اقلیت ہمیشہ کم اور ناچیز نہیں ہوا کرتی کہ جس کو گروہی حساب کتاب میں نظر انداز کیا جا سکے۔ اس قسم کی حکومت یعنی اکثریتی حکومت کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ گروہی استحصال کو جائز سمجھتی ہے۔ 51% افراد کو 49% افراد پر اپنے مقاصد اور افکار کو زبردستی ٹھونس دینے کی کھلی چھوٹ مل جاتی ہے۔ نیز اکثریت کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مفادات کی خاطر ایک عظیم اقلیت کے مفادات کو جو اس اکثریت سے صرف 2% بلکہ بعض اوقات صرف 1% کم ہے پامال کر دیں۔ یہ دنیا انسانیت میں آزادی اور عدل کے پیکر پر بہت کاری ضرب ہے جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ طرز حکومت کے نام پر لگائی جاتی ہے۔ اگلا جو سب ٹائٹل ہے وہ ہے نمبر 2، اقلیت اکثریت کے بھیس میں۔ اس سے بھی زیادہ بری بات یہ ہے کہ اس طرح کی حکومت میں غالباً اقلیت نے اکثریت کے بھیس میں منظر عام پر آ کر اپنے عقائد کو زبردستی ان پر ٹھونستی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ طاقت اور دولت کے بلبوتے پر پروپیگنڈا مشینری کو اپنے ہاتھ میں لے کر براہ راست یا بالواسطہ انداز سے اپنے مقاصد و افکار، اپنے منصوبوں اور اپنے منظور نظر اشخاص کو تجارتی اخبارات اور ریڈیو ٹیلی ویژن پر مسلط کر کے اکثریت کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا جاتے ہیں، ان کے ذہنوں کو بدل ڈالتے ہیں اور رائے عامہ کو اس طرح اپنی طرف منحرف کر لیتے ہیں کہ عملاً ایک ایسی حکومت برسر کار آتی ہے جو صرف زر اندوز اور متکاثر اقلیت کے مفادات کے لیے اقدام کرتی ہے۔ اس لیے تعجب کی بات نہیں ہے کہ جن ملکوں میں یہ نظام برقرار ہے وہاں کی حکومتیں معمولاً بڑے سرمایہ داروں اور بورژواؤں کی نمائندہ اور انہی کے مفادات کی محافظ ہوتی ہیں۔ تو بریکٹ میں لکھا ہے، اگرچہ ظاہری طور پر کسی دھاندلی کے بغیر ایک آزاد کے لیے انسانی تعاون اور امداد باہمی کا راج ہو جائے۔ یہ ہم آ گئے صفحہ نمبر 84 پر۔ نیا پیراگراف ہے، ہمیں اس بات پر مکمل توجہ رکھنا چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ ابھی دنیا میں ایسے دور کا وقت نہیں آیا ہے بلکہ اس کے لیے ہمہ گیر تیاریوں کی ضرورت بھی ہے، لیکن چونکہ اس زمانے میں تبدیلیاں اور انقلابات بہت ہی تیزی کے ساتھ واقع ہو رہے ہیں، لہذا اس کو ایک سہانے خواب کے مانند یا بہت زیادہ دور بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ دنیا کو اس طرز کی حکومت تسلیم کرنے کے لیے 4 طرح کی تیاریوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، فکری اور ثقافتی تیاریاں، یعنی ساری دنیا میں عوام کی سطح فکر اس قدر بلند ہو جائے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ انسان کی زندگی میں مثلاً نسل اور جغرافیائی تقسیم کے مسئلے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ رنگ، زبان اور سرزمین کا فرق انسان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا۔ قوم اور قبیلے کے تعصب کو اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے۔ نسل برتر کے مذہب کا خیز خیالات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ خاردار تاروں سے گھری ہوئی بناوٹی سرحدیں اور چین کی قدیمی دیوار انسانوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتی، بلکہ جس طرح سے سورج کی روشنی، نسیم سحر کی لوریاں، پانی کو اپنی آغوش میں سمیٹے ہوئے بادل دنیا کی اور ساری نعمتیں ان سرحدوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی اور ایک شان بے نیاز کے ساتھ پوری دنیا کو فیض پہنچاتی ہیں، اور وہ عملی طور پر ساری کائنات کو ایک ملک مانتی ہیں۔ ہم انسانوں کو بھی اتنا ہی بلند نظر ہونا چاہیے۔ اگر ذرا آنکھیں کھول کر غور سے دیکھیں
تو دنیا کے سمجھدار اور روشن خیال طبقوں میں یہ طرز فکر زور پکڑ رہا ہے۔ ارتقاء اور کمال کے مرحلے تیزی کے ساتھ طے ہو رہے ہیں اور ہر روز ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو پوری دنیا کو اپنا وطن سمجھتے ہیں اور عالمی وطن کی فکر کو جامع عمل پہنانے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ یہاں تک کہ عالمی زبان کا مسئلہ اب زبانی جمع خرچ کی حدود سے نکل کر عمل کے میدان میں داخل ہو چکا ہے۔ نیز ایسپرنتو کی شکل میں ایک ایسی زبان ایجاد ہو چکی ہے جو مستقبل میں دنیا کے تمام باشندوں کو آپس میں ملا سکے۔ یہاں تک کہ اس زبان میں کئی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ یہ جو ایسپرنتو لکھا ہے اس کے ہجے اس طرح سے ہیں: الف سین پے رے نون تے واو۔ اس جملے کو دوبارہ سے پڑھتی ہوں۔ نیز ایسپرنتو کی شکل میں ایک ایسی زبان ایجاد ہو چکی ہے جو مستقبل میں دنیا کے تمام باشندوں کو آپس میں ملا سکے۔ یہاں تک کہ اس زبان میں کئی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ نمبر 2، سماجی تیاریاں۔ ضرورت ہے کہ دنیا ظلم و ستم اور موجودہ نظاموں سے تھک جائے، اس ایک بعدی اور مادی دنیا کی تلخیوں کو محسوس کر لے، بلکہ وہ اس بات سے بھی مایوس ہو جائے کہ اس ایک بعدی راستے کی بقا اس کی مشکلات کو حل کر سکتی ہیں۔ ساری دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ 18ویں اور 19ویں صدی میں صنعت کی ترقی کی روشنی میں جو ان کو ایک تابناک اور درخشاں مستقبل کی خوشخبری اور بشارت دی جاتی ہے، وہ ایک سبز باغ کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ یہ بات تپتے ہوئے صحراؤں میں پیاسے مسافروں کے سامنے ایک سراب کی مانند تھی۔ نہ صرف یہ کہ اس صنعتی ترقی کے طفیل دنیا صلح و امن، رفع و آسائش سے محروم ہو گئی، بلکہ مادی اور معنوی بد امنیوں اور لڑائی جھگڑوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ نہ صرف یہ کہ ظاہری طور پر دلکش قوانین، ظلم و ستم، نسلی اور قومی امتیازات و برتری، سامراجیت، مالداروں اور غریبوں کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلوں کو ختم نہ کر سکے، بلکہ ماضی کی خرابیاں کچھ اور ہی زیادہ خطرناک شکل میں ایک اعلیٰ پیمانے پر ساری دنیا میں پھیل گئی ہیں۔ جب انسان موجودہ خطرناک صورتحال کی گہرائیوں میں جاتا ہے تو پہلے تفکر اور پھر تردد کا شکار ہو جاتا ہے اور آخرکار دنیا کی موجودہ حالت سے مایوس ہو کر نئے معیار اور نئی اقدار کی بنیاد پر ایک عالمگیر انقلاب کے لیے تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ جب تک یہ بات پیدا نہ ہو، اس انقلابی مرحلے پر پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ یہ چیز ایک پھوڑے کے مانند ہے کہ جب تک اچھی طرح پک نہ جائے اس کے آپریشن کا وقت نہیں آتا۔ نمبر 3، مواصلاتی اور صنعتی تیاریاں۔ ان لوگوں کے خیالات کے برخلاف جو یہ سمجھتے ہیں کہ جدید صنعت یا ٹیکنالوجی کو نابود کیے بغیر عدل و انصاف، امن و امان، صلح و محبت سے لبریز دنیا میں قدم رکھنا ناممکن ہے، یہ ترقی یافتہ صنعتیں نہ صرف یہ کہ ایک عالمی منصفانہ حکومت کے قیام کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گی، بلکہ شاید ان ترقی یافتہ صنعتوں کے بغیر اس مقصد کا حاصل کر لینا محال ہو۔ ایک عالمی نظام کو ایجاد اور پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ بہت ہی ماڈرن قسم کے آلات کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ذریعے مختصر سے وقت میں پوری دنیا میں پہنچا جا سکے، اس پر کڑی نظر رکھتے ہوئے ہر جگہ سے باخبر ہوا جا سکے، ضرورت پڑنے پر اہم وسائل کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر پہنچایا جا سکے، نیز کم سے کم وقت میں ضروری پیغامات، اطلاعات اور بیانات کو پوری دنیا میں پہنچا سکیں۔ اگر صنعتی زندگی اپنی پرانی حالت پر پلٹ جائے کہ مثلاً دنیا کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک کسی پیغام کو بھیجنے کے لیے 1 سال کا عرصہ درکار ہو،
تو پھر پوری دنیا پر حکومت قائم کر کے عدل و انصاف کا پرچار کیسے ممکن ہے؟ اگر کسی سماج دشمن شخص سے گروہ کو کہ اس دنیا میں بھی اس کا امکان ہے سرکوب کرنے کے سلسلے میں اس بات کے لیے کہ حکومت اس کے وجود سے مطلع ہو اور پھر عدل و انصاف اور امن و امان برقرار کرنے کے لیے فوج بھیجے ایک طویل عرصہ درکار ہو، تو ایسی صورت میں پوری دنیا میں حق و انصاف، صلح و عدل کیسے برقرار کیا جا سکتا ہے؟ خلاصہ یہ کہ کسی شک و تردید کے بغیر ایک ایسی حکومت کے لیے جو پوری دنیا میں عدل و انصاف نیز امن و امان برقرار کرنا چاہتی ہو، ضروری ہے کہ ایک ہی وقت میں سب جگہوں سے باخبر رہے اور ہر جگہ پر اسے مساوی طور پر کنٹرول حاصل ہو، تاکہ اصلاح کے لیے آمادہ عوام کی تربیت اور قیادت کے فرائض انجام دے، ان کو آگاہ کرے اور خواب غفلت سے بیدار رکھے۔ نیز اگر فاسد اور سماج دشمن عناصر سر ابھارے تو ان کی سر کو بھی کر سکے۔ جو لوگ اس کے برعکس سوچتے ہیں شاید وہ عالمی حکومت کے مفہوم پر غور و فکر ہی نہیں کرتے، اس کا مقابلہ ایک معمولی سی حکومت سے کرتے ہیں۔ اصولی طور پر جو دنیا ایک ایسے مرحلے پر پہنچنا چاہتی ہے اس میں تعلیم و تربیت کے ذرائع اس قدر وسیع اور ہمہ گیر ہونا چاہیے کہ وہ اکثر اصلاحی منصوبوں کو عوام کی خود آگاہی اور ان کے باہمی تعاون کے ذریعے انجام دے، اور عالمی سطح پر خود آگاہی نیز امداد باہمی کی روح کو پھونکنے کے لیے بہت ہی طاقتور اور متحرک ثقافتی مرکزوں، پبلسٹی مشینریوں، بہترین کتابوں، نیز اعلیٰ صحافت وغیرہ کی ضرورت ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ترقی یافتہ اور اعلیٰ صنعتی آلات و وسائل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہر کام معجزے کے ذریعے انجام دینا ہو تو اعلیٰ اور ترقی یافتہ صنعتی وسائل کے بغیر ایک ایسے نظام کو قائم کرنے کا تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کے نظم و نسق کو معجزے کے ذریعے سنبھالا نہیں جاتا۔ معجزہ طبیعت کے مزاج میں کسی آسمانی حکم کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک منطقی استثناء ہے، نہ کہ دنیا کے مسلسل نظام کو چلانے کے لیے ایک مستقل اصول۔ دنیا کے نظام کو صرف طبعی اور عادی قوانین ہی کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ البتہ اسی سلسلے میں ہم ابھی مزید گفتگو کریں گے۔ اگلا صفحہ ہے، اس پہ نیا عنوان ہے، صفحے کا نمبر ہے 89 یعنی 79، اور جو عنوان یہاں پہ تحریر ہے وہ ہے انقلابی اور تعمیری انتظار اور کاہل و بے حس بنانے والا انتظار۔ اور پھر نیچے تحریر ہے، ایک تابناک مستقبل کے بارے میں بحث و گفتگو سے ہمارے حال کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ صفحہ نمبر 90 پہ اس عنوان کے ذیل میں جو سب ٹائٹل ہے وہ ہے فلسفہ انتظار۔ گزشتہ بحثوں کو پڑھنے کے بعد شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال کروٹیں لے رہا ہو کہ انسانی دنیا کے مستقبل کے بارے میں بحث کرنے سے ہماری موجودہ حالت میں کیا تبدیلی ہوگی، یا اس بات سے ہمیں آج کے دور میں کیا فائدہ پہنچے گا۔ آج ہم سینکڑوں قسم کی مشکلوں اور پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمیں اس سے کیا مطلب کہ کل کیا ہوگا۔ مستقبل بہرحال آ کر رہے گا، اچھا ہو یا برا۔ جو لوگ اس وقت تک زندہ ہوں گے اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے خدا ان پر رحمت نازل کرے گا۔ فی الحال یہ ایک ادھار معاملہ ہے اور ہماری آج کی زندگی میں اس کا کوئی مثبت اور تعمیری اثر نہیں ہے، لیکن ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ہمیشہ حادثات کو سرسری نظروں سے دیکھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ حال ماضی اور مستقبل سے کاملاً جدا ہے اور دنیا کو علیحدہ علیحدہ اور جدا جدا عناصر سے مرکب مانتے ہیں۔
لیکن جب ہم اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ آج کے حوادث کا سبب اور علت ماضی کی تاریخ میں ہے اور مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہمیں آج ہی سے کوشش کرنا چاہیے، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تاریک یا تابناک مستقبل کی طرف توجہ کا انعکاس ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ظاہر ہوتا ہے، اور ہمیں حادثات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چاہے اپنی روزمرہ کی موجودہ زندگی کے لیے صحیح، ماضی اور مستقبل کے بارے میں غور و فکر اور چھان بین کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ہم آئندہ کی گفتگو کے نتیجے میں جلد ہی اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ یہ عظیم انتظار کس قدر مفید اور تعمیری ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ بعض قلمکاروں نے نہ صرف یہ کہ اس انتظار کے مثبت پہلوؤں کا انکار کر دیا ہے، بلکہ یہ لوگ بہت ہی صراحت کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کر بیٹھے ہیں کہ ایک ایسے مستقبل کے انتظار کا اثر بہت ہی برا ہے، کیونکہ یہ موجودہ سماجی طاقتوں کو کاہل بنا کر کوشش اور محنت کرنے سے روک دیتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ بعض حضرات کا عقیدہ ہے کہ ایک درخشاں مستقبل پر ایمان شکست خوردہ اور کمزور طبقے کی محرومیتوں کا انعکاس ہے، جو معمولاً مذہبی شکل میں رونما ہوتا ہے۔ لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بعض کوتاہ فکر حضرات نے انتظار کے مسئلے سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اور یہ کہہ کر کہ ہم ایسے ظہور کے منتظر ہیں، اپنی گردن سے ہر طرح کی ذمہ داری اتار کر محنت و مشقت سے جان چھڑانا شروع کر دی ہے۔ یہ لوگ کام کاج کے بجائے صرف انتظار میں وقت برباد کرتے ہیں، اور وہ بھی صرف زبانی جمع خرچ کی حد تک۔ دونوں جانب سے ہر طرح کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے اس کتابچے کے بعض حصوں کو یہاں محترم قارئین کے لیے نقل کروں، جس کو کچھ عرصے قبل میں نے اسی سلسلے میں تحریر کیا تھا۔ یہاں پر اب بولڈ الفاظ میں لکھا ہوا ہے غلط فیصلے۔ اگرچہ بعض مستشرقین نے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ ایک عالمی اور عظیم الشان مسلح کے وجود پر ایمان تاریخ دور میں مسلمانوں کی بدحالی اور پریشان حالی کا رد عمل ہے، نیز یہ کہ بعض مغرب زدہ ذہنیت رکھنے والے مسلمان اور مشرقی محققین بھی اس طرز فکر کو ہوا دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو اس بات پر بھی اصرار ہے کہ عالمی مسلح اور مہدی موعود کے وجود پر ایمان خالص اسلامی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد سے اقتباس کر کے اسلام میں داخل کیا گیا ہے۔ اور مادہ پرست ماہرین سماجیات کا ایک گروہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ظہور مہدی کے انتظار کے مسئلے کو اپنے عقیدے کے لیے دلیل بنا کر پیش کرے اور یہ بتائے کہ اس عقیدے کی اصل اور اساس معاشیات ہے، جس کو سامراج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے عوام کو دھوکہ دینے اور ان کی افکار پر پردہ ڈالنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس عقیدے کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے، جو ہر انسان کی روح کی گہرائیوں تک پھیلا ہوا ہے، ایک خاص اسلامی نظریہ ہے اور اہم اسلامی کتابوں اور ماخذوں میں موجود ہے۔ شاید ایک طرف سے ان محققین کی ناقص معلومات اور دوسری طرف سے ہر طرح کی مذہبی فکر اور عقیدے کو مادی اینک سے دیکھنے کی عادت اس قسم کے افکار کی پیدائش کا سبب ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ بعض مغربی محققین جیسے مارگولیوتھ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اسلامی احادیث سے انکار کرنے پر کمر باندھ لی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان حدیث کی جو چاہے تعویل کریں، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو مطمئن کر سکے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو زندہ کرنے اور اس کے کمال و ارتقاء کے لیے ایک مہدی کے ظہور کو حتمی
اور لازمی قرار دیا ہے، لیکن پیغمبر کی وفات کے بعد ایک متحد امت کے درمیان داخلی جنگوں کے شعلے بھڑکنے اور مسلمانوں کے باہمی اختلافات کی بنا پر اسلامی دنیا میں اسملال اور ہنگامی آرائی کے سبب ایک نجات دہندہ کے ظہور کا نظریہ یہودیوں یا عیسائیوں سے اقتباس کیا گیا، کیونکہ وہ لوگ مسیح کے ظہور کے انتظار میں زندگی کے رات و دن گزار رہے ہیں۔ نہیں معلوم مارگولیوت نے اس سلسلے میں کون سی اسلامی کتاب پڑھی ہے اور کس طرح ان روایات کی تفسیر میں اسے کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جو اس کو مطمئن کر سکے، حالانکہ سنیوں اور شیعوں کی بہت ہی اہم کتابوں اور ماخذوں میں اس ظہور کے سلسلے میں بہت ہی صریح احادیث موجود ہیں، اور یہ احادیث بھی تواتر کا درجہ رکھتی ہیں۔ ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی کہ حضرت مہدی کے سلسلے کی روایات سے مارگولیوت کیوں مطمئن نہیں ہو سکا، کیونکہ تقریباً تمام مسلمان دانشوروں اور محققوں نے ان روایات کی صحت نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے صدور کو کسی بھی شک و شبہ کے بغیر تسلیم کیا ہے۔ اگرچہ افراد نے اس سلسلے میں کوئی بحث کی ہے تو وہ گنتی کے چند لوگ ہیں، اور انہوں نے کوئی تحقیقی موقف اختیار نہیں کیا ہے۔ ان میں کا ایک ابن خلدون ہے، جس نے اپنے مقدمے میں حضرت مہدی سے متعلق روایات کو رد کیا ہے۔ اسی مقام پر کچھ اور حضرات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، نیز اس انتظار اور اس کے اسباب و علل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم تو اس کے نتیجے کو دیکھتے ہیں کہ یہ درد و مصائب کے برداشت کرنے، بے سر و سامانیوں اور مشکلات کے مقابلے میں صبر، ظلم و ستم کے سامنے سر جھکا دینے کا سبب ہے، اور ذمہ داریوں سے جان چرانے کا بہانہ بن گیا ہے۔ ہمیں تو صرف اس بات سے سروکار ہے کہ یہ انتظار ستم رسیدہ اور پریشان حال عوام کو خواب و خیال کی دنیا میں غرق کر دیتا ہے۔ اب انہیں اس بات کی پرواہ نہیں رہ جاتی کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ یہ عقیدہ ان کو کاہل بنا کر سماجی ذمہ داریاں قبول کرنے سے فرار کرنے کے لیے رغبت دلاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ انتظار انفرادی نقطۂ نظر سے کاہلی اور بیکاری کا سبب، اور سماجی نقطۂ نظر سے سامراج دشمن تحریک کو کچلنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد بولڈ حروف میں لکھا ہوا ہے تحقیق۔ لیکن میرے خیال میں ایک باخبر محقق جو دور ہی سے بیٹھے بیٹھے فیصلہ دینا پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ نزدیک جا کر اسباب و علل اور اس کے نتائج کے بارے میں تحقیق کرے، وہ ہرگز صرف ان غلط فیصلوں کو دیکھ کر قانع نہیں ہو سکتا۔ آئیے تعصب کی دنیا سے نکل کر غیر جانبداری کے ساتھ انتظار کے اسباب و علل اور اس کے نتائج پر ایک ایک کر کے تحقیق کریں، اور دیکھیں کہ اس عقیدے کی پیدائش کا سبب شکست اور محرومیت ہے، یا یہ کہ یہ فطری اور معقول حقائق ہیں، اس کا نتیجہ مثبت اور تعمیری ہے یا منفی اور نقصان دہ ہے۔ یہ ہم پہنچ گئے تھے صفحہ نمبر 95 پر۔ یہاں پر یہ جو سب ہیڈنگ ہے یہ مکمل ہو گئی ہے، اور اگلے صفحے سے نئی ہیڈنگ کا آغاز ہوگا، سب ہیڈنگ، اور وہ ہے انتظار انسان کی فطرت کی گہرائیوں میں، اور یہ صفحہ نمبر ہوگا 96۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ ہم اس صفحے سے شروع کریں گے۔ صفحہ نمبر 96، عنوان ہے انتظار انسان کی فطرت کی گہرائیوں میں۔ اس کے ساتھ آج کی نشست کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں حاضر خدمت ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔